بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. احادیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روایات میں ایک ملتی ہیں، مختلف قسم کی احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث کا مفہوم ماہ محرم کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کے بعد تشریف لائے تو یہاں پر دیکھا کہ اہل یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے وہ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. معلومات کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یوم عاشور کا روزہ اہل یہود رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نسبت حضرت موسیٰ سے ہماری نسبت زیادہ ہے، لہذا یوم عاشور کا روزہ ان سے زیادہ ہمیں رکھنا چاہیے. ابھی ان دنوں ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لیکن ان یہود سے نسبت کو الگ کرنے کے لیے 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام، مختلف روایات میں 9 10 10 11 9 10 11 کے روزے آتے ہیں اور ان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. تو ماہ محرم الحرام ہم پہ سایہ فگن ہے، یوم عاشور اور 9 محرم 11 محرم بھی قریب ہیں، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر کوئی رکاوٹ نہیں تو ضرور ان ایام میں روزہ رکھیے. اپنے پروگرام کے اسکیجول کے مطابق چلتے ہیں. ناظرین، اس دفعہ میں تھوڑا سا اپنے اسکیجول سے ہٹتا ہوں. اسکیجول سے ہٹنا کچھ اس لیے ضروری اس پروگرام میں نے سمجھا کہ میرے پاس ایک سوال ایک صاحب ہے عابد قادری صاحب، اوریجنلی یہ ملتان کے رہنے والے ہیں، سیالکوٹ میں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں. تو ان کا ایک سوال جو ہے وہ میرے پاس تھا جو میرے خیال میں پروگرام کے اندر کہیں فٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پھر اس سوال کو میں نے ہی آج اپنے پروگرام کی بیس جو ہے دوبارہ سے اس کو بنایا. گو کہ اس موضوع کے اوپر ہم مختلف پروگراموں میں بلکہ پہلے پروگرام سے لے کے ہر پروگرام میں تھوڑا بہت اس موضوع پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، لیکن یہ موضوع کچھ طول پکڑتا جا رہا تھا. اور عابد قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیسیکلی ملتان سے ہوں اور یہاں پولی ٹیکنیکل کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہاں سے میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں اور یہاں پر اپنے ریلیٹیوز کے پاس میں رہتا ہوں. میرے ایک دوست یہ مجھے کہتے ہیں کہ کیوں آج کل علماء اور عام جو مولوی حضرات ہیں، میں یہاں پر کوئی فقہ واریت کی بات نہیں کرنے لگا اور نہ ہی کوئی ایسا موضوع جو دین کے متعلقہ یعنی عام علماء میں ہے وہ، لیکن ان صاحب کا کہنا ہے کہ کیوں اس وقت کمپیوٹر کی تعلیم کے پیچھے ہیں، یا تو اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں جو بات کرتے ہیں، اس کی کیا بیس ہے. عابد صاحب، آپ اور آپ کے وہ دوست جو ہیں، ان کی سوال میں صرف اتنا کہوں گا پہلے تو کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ شاید اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ اس وقت جو ترقی کی بیس ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے علیحدہ ہو کر نہیں ہو سکتی، پہلی بات. نمبر 2، جیسے کہ ہم شروع دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد وہ اصول، وہ علم ہے جو مسلم سائنسدانوں کا دیا ہوا ہے، اس کے کام کرنے کا جو نظریہ ہے وہ ہمارا ہے، اس کا علم جو ہے وہ ہمارا ہے. تو ہمیں اس سے کنارہ کشی تو بالکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو واپس اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہمیں خود کو اس میں آگے سے آگے لے کے جانا چاہیے، پہلی بات. نمبر 2، جب ایک علم جس کی بیس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، ہر طرف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، اس کی بیس پہ کام ہو رہا ہے، تو ہم کیسے اس سے علیحدہ رہ سکتے ہیں. رہی بات علماء کی جو
اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا جو اس کے حق میں ہیں. پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی کہ علم ہی ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس کی مخالفت کرنا تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن دوسری طرف وہ علوم جو اسلام میں منع نہیں ہیں اور وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی منع نہیں ہے. پہلی بات. نمبر 2، اسلام مذہب فطرت ہے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو ایسے حالات کے مطابق بدلنا کہ جس سے اسلام کی اصل روح جو ہے وہ اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ نہ بدلیں، تو ان کو اختیار کرنے میں بالکل ممانعت نہیں ہے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ کچھ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اکثریتی جو ہیں ان کی مخالفت کچھ خدشات کی بنیاد پر ہے، جن میں ایک تو یہ اکثر اوقات جو سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یا کمپیوٹر جو ہے یہ پلانٹ کیا گیا ہے مسلمانوں میں کہ وہ اپنے دینی علوم سے دور ہٹیں اور اس طریقے سے یہ اپنے جو بنیادی کام ہیں ان سے دور ہٹیں. اس کے لیے کمپیوٹر ان کو مہیا کر دیا گیا، پھر انٹرنیٹ مہیا کر دیا گیا. جس طریقے سے کبھی ٹیلی ویژن یا VCR یا VCDs جو ہیں وہ مسلمانوں میں یا مسلم ممالک میں پرووائڈ کی گئی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ان کے خدشات جو ہیں وہ ان کو بڑھانے میں ان دوستوں کا، ان یوزرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ جو ان چیزوں کا مثبت استعمال نہیں کرتے، منفی استعمال کرتے ہیں. اور یہ منفی استعمال جو ہے یہ عوام الناس کو ان فائدہ مند چیزوں سے متنفر کر دیتا ہے. یہاں پر آپ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ اسلامی علم ہے یا مسلمانوں کا علم ہے. احمد بھائی، ہو سکتا ہے آپ نے یا آپ کے دوست نے وہ پہلا پروگرام جو ہم نے صرف اسی موضوع پر کیا تھا وہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا. اس کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے ہم نے کہی تھی اور یہ ڈسکشن جو ہے یہ جاری تھی کہ یہ کمپیوٹر جو ہے اس کا نظریہ اور اس کی بنیادی جو کانسیپٹس ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے جو ماہرین ہیں جنہیں ہم سائنسدان کہتے ہیں ان میں سے ایک ابو موسیٰ الخوازمی، ان کا پیش کردہ نظریہ، ان کا حسابی عمل، یہی مل کے کمپیوٹر کی بنیاد بنے. اور اس کے اندر جو سارے ہمارے کام ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو اسی نظریے کی بیس پر کام کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ ابو موسیٰ الخوازمی کا کام، اس کمپیوٹر کے متعلق نظریہ جو تھا جو آج یہاں پر عمل ہو رہا ہے، ابو موسیٰ الخوازمی کا وہ نظریہ کیا تھا؟ تو وہ یہ تھا کہ ایک بڑے مسئلے کو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں تقسیم کر دو یہاں تک کہ اس سے چھوٹا اس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، اور وہ جو چھوٹے سے چھوٹے ڈیوائیڈ کیے گئے مسائل ہیں ان کو اسی ترتیب سے حل کرتے ہوئے بعد میں ان کو اکٹھا کر دو. کمپیوٹر اسی بیس پہ کام کرتا ہے. کوئی بھی سافٹ ویئر لے لیجئے، وہ چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہی حصوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارا آؤٹ پٹ ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ کمپیوٹر کی لینگویج ہے جو مشین لینگویج ہے، وہ 1 and 0 کی لینگویج ہے جسے ہم بائنری کوڈز کہتے ہیں، اساس 2 کا نظام کہتے ہیں. تو یہ بھی مسلمان سائنسدان ابو موسیٰ الخوازمی ہی کی ایجاد ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہندسہ 0 جو ہے وہ عربز مسلمز کی ایجاد ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں یا جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ علم سیکھو. اگر یہ ساری باتیں ہم پیسے پشت بھی ڈال دیں، جو کہ ہم ڈال نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ سوچیں کہ یہ اگر واقعی یہ چارلز بیبیج ہی کا تیار کردہ ہوتا یا پاسکل ہی کا تیار کردہ ہوتا، اس کے اوپر مسلمانوں کی کوئی بیس نہ ہوتی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے مذہب سے اختلاف رکھتی ہے، جس سے ہمارے مذہبی شعار کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے. تو بطور علم
یا پریکٹیکلی اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر مثبت طور پہ استعمال کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کی مخالفت جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ کہ کچھ لوگ اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں, کچھ پازیٹیولی یوز کرتے ہیں, تو اس کو منع کر دیا جائے, تو یہ میرا خیال میں تو اس علم سے زیادتی ہے. اور خاص طور پہ اس بیس پہ کہ اس کا زیادہ مواد جو ہے وہ انگلش زبان میں ہے, انگریزوں نے لکھا ہے, اس بنیاد پہ اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیجئے, تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آگے جانا ہے. ہم ہر گیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاکی, کرکٹ, اسکواش, ہر چیز میں. مسلمانوں میں ان میں جو گیمز ہیں ان میں سے کوئی گیم جو ہے مسلمانوں کا تو نہیں ہے. ہاں, ہم نے پاکستان کے لیے قومی کھیل ہاکی کو تعین کیا ہے, لیکن کیا یہ کھیل جو ہے اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے؟ یہ بحث ہم علماء پہ چھوڑتے ہیں. ہم یہاں پر کسی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, کسی قسم کا مذہبی فتویٰ وغیرہ جاری کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, نہ ہی اس سوال سے میرا اس طرح کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ عرض کروں گا ان دوستوں سے جو اس بنیاد پہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جو علم میں کمپیوٹر یا علم آئی ٹی یا اس طرح کے جو علوم ہیں ان سے دور اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ انگریز نے تیار کیے ہیں اور ان سے ہماری نئی پود جو ہے وہ گمراہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں کو پہلے تو دیکھیے کہ کیا واقعی یہ ان لمٹس کے اندر, ان حدود کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا کہ جن کی بنیاد پر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا, ہم کسی بھی علم سے آج کے دور میں پیچھے نہیں رہ سکتے, کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم ان میں سے کسی ایک فیلڈ میں بھی پیچھے رہ گئے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہر روز ایک نئی جنگ جو ہے اس میدان میں لڑی جا رہی ہے. ہم ملٹی میڈیا میں مختلف جنگیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کہیں پہ پاکستان کو کسی مقام پر لے کے آنے کے لیے جدوجہد جاری ہے, کہیں گیمز میں ہیں, کہیں ہم سائنس کے میدان میں ہیں. لیکن یہ بھی تو سائنس ہے, اس کو بھی دیکھیے. ہم ایٹم بم بنانے کو بہت بڑی اپنی فتح قرار دیتے ہیں, بے شک ہے, لیکن علمی میدان میں اگر ہم اتنے پیچھے ہیں تو ہم ایٹم بم کے ساتھ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایک چیز اپنے اندر بسا چکے ہیں وہ اگر ہم نیگیٹیولی اس سے کام لیں گے تو وہ نیگیٹو ہے, اگر پازیٹیولی اس سے کام لیں گے تو وہ پازیٹیو ہے. کمپیوٹر اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہماری ہر فیلڈ جو ہے اس کے اندر کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے. اس لیے اس سے ہم اگر کنارہ کشی اختیار کریں گے تو وہ دیگر اقوام جو کہ اسی بیس کے اوپر ہم سے آگے ہیں وہ تو ہم سے آگے ہی نکلتی جائیں گی اور ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں گے. کیا یہ ضروری ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ اب سائنس اور کمپیوٹر میں اور اسی طرح کے دیگر علوم میں پیچھے رہ جائے؟ حالانکہ ہماری امت ہی وہ امت ہے, ہماری جو کہہ لیجیے قوم جو ہے مذہب اسلام کے ماننے والے جو مسلمز ہیں یہی علم کے علمبردار ہیں, یہی علم کو لے کے آگے چلنے والے ہیں. لیکن آج ہم پر یہ دور آ چکا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے بھی دوسروں کے مرحوم منت ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم کر سکیں گے. اب اگر ہم خود ہی آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت انٹرنیٹ ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے جس کے ذریعے ہم بہت دور تک جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اپنی جو ریزیڈنس ہے وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں گھر سے نکلنے کی یا اپنے شہر سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ایک لمیٹڈ وسائل کو یوز کرتے ہوئے گلوبلائز ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جو علم لوگ پہلے 7 سمندر پار جا کے حاصل کر رہے تھے آج وہ اپنے شہر میں یا قریبی علاقے میں جہاں پر اس کی فیسلٹیز موجود ہیں وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ سب ہمیں جو ترقیاں مل رہی ہیں اگر ہم خود ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ قدرت اور قسمت ہمیں یہ تمام چیزیں دے رہی ہیں, ہم خود ہی انہیں نہیں لینا چاہتے, تو پھر اس کے بعد ہم اپنی ترقی پذیر ہونے کی جو حالت ہے اس کے لیے کسی دوسرے کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا, مجھے ان شخصیت کا نام تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ دیگر اقوام
تو مسلمانوں کو دبانا ہی چاہتی ہیں ہر لحاظ سے، وہ معاشی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، تعلیمی ہو یا اقتصادی ہو، ہر لحاظ سے۔ یہ تو اب ہم پر ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے منصوبے جو ہیں وہ ناکام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی نیت پہ بالکل شک نہیں کرتا کہ جو اس بیس پر اس علم کے مخالفت بعض اوقات کرتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو پہلو ان کے سامنے بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا، آپ کے سامنے پیش کرنے کا بیسیکلی مقصد بھی یہی ہے کہ اس علم کے جو پازیٹیو پہلو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، اور جو نیو یوزرز ہیں، نئے استعمال کرنے والے ہیں، وہ بہتر چیزیں جو ہیں ان کو اپنائیں۔ جب تک ان کو بہتر چیزیں بتائی نہیں جائیں گی، وہ کانسیپٹ ان کے سامنے نہیں آئیں گے، وہ کس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ تو جو ان کے پاس ایسے پہلو ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں، تو وہ انہی کو یوز کرتے رہیں گے۔ اگر وہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس ڈیوائس سے، کمپیوٹر سے یا کمپیوٹرائز مختلف ڈیوائسز سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس کے جو اوریجنل استعمال ہیں ان کو تو وہ جانیں گے ہی نہیں۔ یہاں پر ہمارے ایکسپرٹس کا بھی کام بنتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی کام بنتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے وہ ان کو بتائیں کہ اوریجنلی یہ کیا چیز ہے، اس کے استعمال کیا ہے۔ کیا انٹرنیٹ صرف چیٹ کے لیے ہے، یا چیٹ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ہے؟ کیا انٹرنیٹ صرف گانے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہے؟ ان چیزوں کا اگر ایمانداری سے جواب دیا جائے تو یہ تمام جواب نہ میں آئیں گے۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کہاں سے شروع ہوا، انٹرنیٹ بنا کیوں؟ انٹرنیٹ جو تیار کیا گیا نیٹ ورک ہے، یہ تعلیمی اور دفاعی لحاظ سے ایک نیٹ ورک تیار کیا گیا تھا۔ یو ایس اے میں مختلف یونیورسٹیوں کا آپس میں ایک جال تیار ہوا۔ پہلے یہ سیکیورٹی لیول پہ آرمی کے لیے، اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کا، پھر اس کو دیکھتے دیکھتے نیٹ ورک کو بڑھاتے بڑھاتے آج یہ لیول آ گئے ہیں کہ انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ چل رہی ہے، جسے ہم بہت شارٹ کر کے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے تمام دنیا سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ریفریشمنٹ بھی ہے، یہاں پہ علم بھی ہے، یہاں پہ طب بھی ہے، یہاں پہ سائنس بھی ہے۔ جو لوگ ادب پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ادب بھی ہے، جو لوگ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں سائنس بھی ہے۔ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے اندر ایک جستجو کرنے کا، ایک چیز کو ڈھونڈنے کا آپ کے اندر ارادہ ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، تو یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ اس میں سے ضرور اپنے مطلب کا جو مواد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست مختلف قسم کے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، وہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نیٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سافٹ ویئرز حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ہم جیسے بھی ہیں اسٹوڈنٹس جو، اگر یہ میں کہوں کہ پاکستان میں علم بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں میں کافی مہنگے ہو گیا یہ علم جو ہے، تو وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے خود سے سیلف اسٹڈی کے اندر بہت سے علوم جو وہ سیکھتے ہیں۔ اب اگر ایک چیز پازیٹیولی استعمال کی جاتی ہے تو وہ ایک مکمل ایک سلسلہ جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹس کا چلتا ہے۔ اگر دوسری طرف کسی ایک ایسے بندے کو آپ دیکھ لیں جو اس کے نیگیٹو پہلوز کے ساتھ اس کو لے کر چل رہا ہے، تو اس کے جاننے والے یقیناً جو ہیں وہ کمپیوٹر سے دور ہوں گے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ تو نقصان دہ عوامل جو ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے ذریعے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا اخلاق جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، یا یہ صرف گانوں کی طرف ہیں، یہاں پر صرف چیٹ ہوتی ہے جس کے اندر صرف جھوٹ ہے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر اوریجنلی دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے صنعت کار جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو بزنس حاصل کر رہے ہیں، بہت سے دوست انٹرنیٹ کے تھرو اسٹڈی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ریسرچ، جو ریسرچرز ہیں ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں یا ایم اے لیول، بیچلرز لیول پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کام کر رہے ہیں، جو واقعی شعور رکھتے ہیں کام کرنے کا، وہ اس سے بہت ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ بہت مہنگی مہنگی کتابیں جو شاید بعض اوقات ہمیں اپنی لائبریریز میں بھی اویلیبل نہیں ہوتی، ہم انٹرنیٹ پر کنیکٹڈ ہو کے انٹرنیشنل لائبریریز سے وہ کتابیں حاصل کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں آن لائن بہت ماہرین لوگ جو ہیں ان کی کانفرنس جو ہوتی ہیں ان کے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فائدے ہیں اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو۔ ہاں، اگر آپ صرف یہاں پر
وقت گزارنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے چیٹ روم میں چلے جاتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں, جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس ہیں جہاں پر گانے ہیں, موویز ہیں, اگر آپ وہاں پہ وقت گزارتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انٹرنیٹ کا استعمال یہ نہیں ہے. وقت گزارتے گزارتے ہم کہیں اتنا وقت نہ گزار دیں کہ ہم اس ترقی میں, جس ترقی میں دیگر اقوام جو ہے پہنچ کے گزر چکی ہیں, آگے جا چکے ہیں, ایک نئے سٹیپ کی طرف بڑھ رہی ہیں, ہم ابھی وہاں اس کی جو گرد ہے, اس کی جو زیادہ راہ ہے, ہم اس تک بھی نہ پہنچ سکیں. ہمیں ابھی سے اپنے جو ٹارگٹس ہیں انہیں اچیو کرنا شروع کرنا ہے. ہم پہلے ہی کافی پیچھے رہ چکے ہیں. ہم ان لیولز میں دوسرے جو ہمارے ملک ہیں, جیسے انڈیا ہے, ہمارے ہمسایہ ملک ہے, اس کا جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک مکمل شہر جو ہے وہ آئی ٹی کی پہچان ہے. وہاں سے سافٹ ویئر انجینئرز نکلتے ہیں, جو کہ اس وقت مائکروسافٹ دنیا کی ایک جانی مانی سافٹ ویئر کمپنی جو ہے اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھی پوسٹ کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہیں, پروگرامرز ہیں. ہم لوگوں کے پاس گنی چنی 2 یا 3 سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنلی تھوڑا بہت اپنا نام رکھتی ہیں. ہم لوگ ہر طرف سے انڈیا کے ساتھ ایک مقابلے کے ماحول میں رہتے ہیں, لیکن علم کے مقابلے میں ہم نے کبھی اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہر پہلو سے ہم انگریز کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہر پہلو میں ہم اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, لیکن علم وہ مقام جو ہم سے ہی چھین کے وہ لے گیا ہے, ہم اس کے لیے اس سے بات بھی نہیں کرتے. اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, ہم اس کی ہم سے نہیں کرنا بھی نہیں سوچ سکتے. آخر یہ ایسی ہمارے اندر یہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں پیچھے لے کے جا رہی ہے؟ ہمارے وہ دوست جو اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں, جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی کچھ اسی قسم کا ایم لے کے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کے پازیٹیو پہلوز, اس کے اچھے استعمال جو ہے ان کے ساتھ کام کرے. لیکن بہت سے دوست جو ہیں وہ ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر صرف جو ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی تنقید اگر صرف تنقید کے لیے ہے تو یہ ٹھیک نہیں. ناظرین, بات بہت آگے نکل جاتی ہے. میں عابد صاحب کے اس کویسچن پہ کچھ بہت زیادہ جو بات کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دوست یہ یا ان جیسے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں اس وقت اس علم کی کتنی ضرورت ہے. ہم کیوں اس سے اتنا پیچھے ہیں؟ ہمیں اس سے پیچھے نہیں رہنا, ہمیں اس دوڑ میں دیگر اقوام کے ساتھ بلکہ ان سے آگے نکلنا ہے. بیکاز آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جو ہمارا علم ہے, جس کے اوپر بیسک ریسرچ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اس کے بعد اب یہ کہہ لیجئے کہ بنیادیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے بنائی, اس کے اوپر جو جگہ کی تیاری تھی, اس کے لیے جو جگہ کا انتخاب تھا وہ سب ہمارا تھا. اب نقشہ ہم دے چکے, نقشہ لے کے کسی دوسرے نے اس پہ عمارت کھڑی کر لی, ہم نے نام اس کو دے دیا, جگہ ہماری, ڈیزائن ہمارا, مٹیریل تک جو ہے وہ ہمارا, نظریہ ہمارا ہے, لینگویج ہماری ہے, کانسیپٹ ہمارے ہیں. ناظرین, بات صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز پہ حق نہیں چھوڑنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر اقوام کے ساتھ صرف دوسرے شعبوں میں نہیں, علم کے شعبے میں بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پہلے جیسا کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کافی ایک لمبی بحث جو ہے علم آئی ٹی کی جو ہماری شاخ ہے علم کی اس پہ کر چکے ہیں. تو دوسرا حصہ جو کہ ہمارے پروگرام کا چلتا ہے وہ آپ کے سوالات پر ہوتا ہے. آج کا سارا پروگرام ہی آپ کے سوالوں پہ ہے, لیکن جو کچھ ٹیکنیکل کویسچن جو ہیں وہ شامل علی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ لوپس کیا ہیں, ان کا کیا کانسیپٹ ہے. شامل بھائی, بات یہ ہے کہ لوپ جو ہے یہ ایک کام کا بار بار ہونا,
ایک سرکل چلنا کسی کام کا، اسے لوپ کہتے ہیں. اور لوپنگ جو ہے یہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز کے اندر یا پروگرامنگ پیکیجز جو ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے. بیسک لینگویج میں، سی میں، ویژول میں لوپس استعمال ہوتی ہیں. لوپس عام طور پہ دو قسم کی لوپس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں کاؤنٹر لوپ اور کنڈیشنل لوپ. کچھ چیزیں جو گنتی کے حساب سے بار بار چلیں گی تو وہاں پر کاؤنٹر لوپ استعمال ہوں گی. کچھ چیزیں جو کسی ایک خاص شرط کی بنیاد پر بار بار چلیں گی، کچھ اسٹیٹمنٹس، انہیں ہم کنڈیشنل لوپ کہتے ہیں. یہاں پر میں مثال دوں گا فار اینڈ نیکسٹ لوپ کی. یہ کاؤنٹر لوپ ہے. لوپنگ کے اندر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لینگویجز کے اندر جب ہم لوپ استعمال کرتے ہیں، لوپ اسٹیٹمنٹ کو، تو اس میں ہم ایک اسٹیٹمنٹ یا سیٹ آف اسٹیٹمنٹ جو ہے اسے بار بار چلواتے ہیں. ہم ایک کام کو بار بار کروا رہے ہیں، اس کی کچھ خاص لمٹس ہیں کہ یہ چیز اتنی دفعہ چلے گی. فار اینڈ نیکسٹ لوپ کے اندر ہم اس کی انیشیل اور اینڈنگ لیول جو ہے وہ بتاتے ہیں. مثلا وی بی کے اندر یا بیسک کے اندر فار، اس کے بعد ہمارے پاس جو سینٹینس ہے میں وہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں. فار سم ویریبل نیم از اکول ٹو، اب انیشیل ویلیو وہ 0 سے شروع ہوتی ہے یا 1 سے، سو 2، نیکسٹ لاسٹ ویلیو 2 ہے، 5 ہے، 9 ہے. جتنی دفعہ آپ اس لوپ کو چلانا چاہتے ہیں ان دونوں ویلیوز کو ملا کے وہ آپ دیکھ لیجیے ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے کیا وہ اتنے ہی ڈیجٹ کا ہے، اتنے ہی چکر یہ بنیں گے. مثلا اگر میں کسی کام کو 5 دفعہ ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں تو میں 0 to 4 یا 5 اس طریقے سے اس کو دیکھوں گا. اس کے بعد اس کا یہ فار اینڈ نیکسٹ لوپ کا فرسٹ سینٹینس ہے. اس کے درمیان میں وہ کام جو میں بار بار کروانا چاہتا ہوں وہ لکھوں گا، اور اس اسٹیٹمنٹ کا اینڈ جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے یعنی نیکسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. فار اسٹارٹنگ ہے، نیکسٹ اس کا اینڈ ہے. فار اینڈ نیکسٹ، نیکسٹ اور فار کے درمیان یعنی فار والا جو سینٹینس ہے اوپر جو لکھا گیا ہے اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں، نیکسٹ سے پہلے جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی دفعہ چلیں گی جتنی دفعہ فار سے ریلیٹڈ ویریبل جو ہے وہ قیمتیں ہیں. مثلا اگر ہم کہتے ہیں فار اے از اکول ٹو 1 to 5، اس کے درمیان میں مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں. لیٹس سپوز پرنٹ پاکستان، میں پاکستان کو 5 دفعہ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو اب اس کے بعد نیکسٹ اے کی نئی ویلیو. یہ کچھ اس طریقے سے سرکل چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ہے تو ایک شرط جس کو وہ پورا کر رہا ہے کہ وہ لمٹس تب تک چلیں گی جب تک اس ویریبل کی آخری قیمت جو ہے وہ نہیں آ جاتی. مثلا فار اے از اکول ٹو 1 to 5 ہے تو 1 اس کی فرسٹ ویلیو ہے. جب وہ ایک دفعہ پاکستان پرنٹ کر لیتا ہے، نیکسٹ اے جب چیک کیا ہے کمپیوٹر نے تو اس کی ویلیو ابھی 1 ہے. جب نیکسٹ واپس فار کے ساتھ ریلیٹڈ ہوا تو 1 کو اس نے ویلیو 2 اسائن کی. اسی طریقے سے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ویلیو 5 ہوئی. ہمارے پاس 5 دفعہ پاکستان پرنٹ ہو چکا ہے، لہذا نیکسٹ کے بعد اسٹیٹمنٹس کا کنٹرول جو ہے آٹومیٹکلی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. یہ لوپ کاؤنٹر لوپ کہلاتی ہے، یعنی ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ کام کتنی دفعہ ہوگا. ایک لوپ جیسے کہ میں نے کہا کنڈیشنل لوپ ہے. کنڈیشنل لوپ کے اندر ہم کوئی ایک خاص شرط جو ہے وہ باہم پہنچاتے ہیں کہ جب تک یہ شرط پوری ہوتی ہے تب تک تم کام کرو جو کام اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی یہ شرط ختم ہو جاتی ہے تم اپنا کنٹرول جو ہے نیکسٹ آگے منتقل کر دو. اب یہاں پر بھی 2 قسم کے کام ہو سکتے ہیں کہ یا تو ریلیٹ کر دیا جائے کسی ایسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو اس شرط کو پورا کر دے. جب تک وہ شرط پوری ہے اس کے ختم ہونے تک تو یہ لوپ چلے گی، لیکن اگر وہ شرط جو درمیان میں رکھی گئی ہے اس کے ختم ہونے کی کوئی تدبیر نہیں کی گئی اس کے درمیان، تو یہ ایک ایسی لوپ چلے گی جو کہ ٹوٹلی ختم ہی نہیں ہوگی. کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو شرط رکھی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن درمیان میں نہیں ہے. ڈو وائل کہہ لیجئے یا اسی طریقے سے دوسری لینگویجز کے اندر یہاں پر ہم کنڈیشن رکھتے ہیں. فرض کیجئے کنڈیشن ہم یہ دیتے ہیں کہ لوپ چلتی رہے پہلے اس کے حصے کے اندر کہ جب تک اے کی قیمت 5 نہ ہو جائے یا وائی نہ ہو جائے. اب اگر جب تک آپ اس
چیز کو, اس قیمت کو چینج نہیں کریں گے تب تک تو وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی جو آپ نے شرط رکھی ہے, جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی تب تک تو وہ چلتا رہے گا. جیسے ہی وہ شرط چینج ہو جائے گی, جو آپ کام چاہتے ہیں جیسے ہی وہ اس سے ابو ہو جائے گا تو وہ پروگرامنگ جو ہے, لوپنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر اگر آپ اس کے اندر, یعنی اس اسٹیٹمنٹ کا جو سینٹینس ہے, اس کا جو لوپنگ بلاک ہے, اس کے اندر اگر آپ اس کنڈیشن کو چینج کرنے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ استعمال نہیں کرتے تو وہ اسٹیٹمنٹ بار بار چلتی رہے گی. جب وہ چلتی رہے گی تو انفینٹی تک چلے گی, یعنی لامتناہی چلتی رہے گی. تو اس کو لامتناہی نہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن ضرور رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ پوری ہو جائے. تھرڈ لیول ہوتا ہے لوپ انٹو لوپ, ایک لوپ کے اندر دوسری لوپ. لوپ انٹو لوپ جو ہے یہ ایک اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ ایک لوپ کی سٹارٹنگ, اس کے بعد دوسری لوپ کی سٹارٹنگ, دوسری لوپ کی اینڈنگ اور اس کے بعد فرسٹ لوپ کی اینڈنگ. کچھ دو بلاکس تیار ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ ایک طرف جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پہلی لوپ کا, اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے دوسری لوپ کے بعد آئے, دوسری لوپ کے اینڈنگ پوائنٹ کے بعد. یعنی وہ دونوں لوپیں ایک دوسرے کے درمیان پیوست ہو جائیں. فرسٹ لوپ جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ, سیکنڈ لوپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ فرسٹ لوپ کے بعد ہوگا, لیکن اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ فرسٹ لوپ کے اینڈنگ پوائنٹ سے پہلے ہوگا. اب یہ کام ڈبل ہوگا, کچھ اس طریقے سے ڈبل ہوگا کہ فرسٹ لوپ جو ہے وہ اس کا ایک چکر تب پورا ہوگا جب سیکنڈ لوپ کے تمام چکر پورے ہو جائیں گے, اور فرسٹ لوپ کا سیکنڈ چکر پھر اسی طریقے سے جب تک سیکنڈ لوپ کے سارے چکر کمپلیٹ ہو جائے. فرض کرتے ہیں ہم فار نیکسٹ لوپ کی ایک نیسٹڈ لوپ یا لوپ انٹو لوپ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ A از اکول ٹو 1 to 5 فرسٹ لوپ کے لیے, سیکنڈ لوپ کے لیے ہم کہتے ہیں B از اکول ٹو 1 to 5. اب یہاں پر اس کے درمیان میں ہم پرنٹ کرواتے ہیں پرنٹ پاکستان. اب یہ پاکستان پہلے لیول پہ تو 5 دفعہ پرنٹ ہوگا, اگر یہ ایک لوپ کے اندر رہے تو یہ 5 دفعہ پرنٹ ہوگا. لیکن جب نیسٹڈ لوپ یا لوپ انٹو لوپ کے چکر میں ہم اس کو لگاتے ہیں, جس طریقے سے ابھی ہم نے کہا کہ A کی قیمت بھی 1 سے 5, B کی قیمت بھی 1 سے 5, اور جو آپ کی پرنٹنگ کمانڈ ہے وہ B لوپ کے اندر ہے, تو B لوپ ایک دفعہ جب اپنا پورا سرکل کمپلیٹ کرے گی تو 5 دفعہ پاکستان پرنٹ ہوگا فرسٹ آف آل. اب B لوپ کا ایک مکمل چکر جس کے اندر 5 دفعہ پاکستان پرنٹ ہو چکا ہے, اس کے بعد A لوپ کا سیکنڈ چکر شروع ہوگا. یعنی A لوپ کے ایک چکر میں 5 دفعہ پاکستان پرنٹ کیا گیا, جبکہ B لوپ کا مکمل چکر, مکمل سرکل جو تھا, یعنی B لوپ مکمل طور پر چلنے کے بعد 5 دفعہ پاکستان پرنٹ کر رہی ہے. تو جب A لوپ مکمل ہوگی تو 25 دفعہ پاکستان پرنٹ ہو چکا ہوگا. دوسرے لفظوں میں B لوپ 5 دفعہ مکمل طور پر چل چکی ہوگی, جبکہ A لوپ ایک دفعہ چلی. A لوپ نے A 1 to 5 کا چکر, 1 سے 5 تک کا چکر جب کمپلیٹ کیا تو B کی لوپ نے 1 سے 5 کے 5 چکر کمپلیٹ کر لیے. اس طریقے سے یہ لوپ انٹو لوپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ چلا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ B لوپ کے اندر ہی رکھیں گے, A لوپ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں, B لوپ کے بعد A لوپ ختم ہونے سے پہلے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ A لوپ کے ایک چکر میں B لوپ اپنے تمام چکر کمپلیٹ کرے گی. B لوپ کا ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہوا, دوسرا, تیسرا, جتنے اس کی لیمٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی, اور A لوپ کا ابھی وہ پہلا چکر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ اپنی دوسری ویلیو تک نہیں پہنچا. اس طریقے سے نیسٹڈ لوپ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. تو لوپس بار بار چلنا, دو قسم کی لوپس جیسے کہ میں نے ذکر کیا, کاؤنٹر لوپ اور ہماری دوسری کنڈیشنل لوپ, اور لوپ انٹو لوپ یا نیسٹڈ لوپ, ایک لوپ کے اندر دوسری لوپ کا چلنا. یہاں پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں لوپس ایک جیسی چلیں. جب نیسٹڈ لوپ چلائیں, لوپ انٹو لوپ چلائیں, تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں فار اینڈ نیکسٹ چل رہی ہوں, دونوں جو ہیں وہ ڈو وائل چل رہی ہوں, بلکہ یہ ہمارے پاس جو وائل وینٹ لوپ چلتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں لوپس ایک ہی ٹائم پر جو ہیں وہ ایک جیسی چلیں, بلکہ
ہو سکتا ہے درمیان میں وائل وینٹ چلا رہے ہیں تو شروع میں یعنی فرسٹ لوپ جو ہے وہ فارن نیکسٹ چلا لیجئے, سیکنڈ لوپ جو ہے وہ وائل وینٹ چلا لیجئے اور نیکسٹ میں ختم ہو جائے, تو اس طریقے سے لوپ انٹو لوپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہیں. سیکنڈ کویسچن عبید رضا. عبید رضا پوچھتے ہیں, ان کا تعلق ہے نکا پورا سے. عبید رضا پوچھتے ہیں کہ سی ڈی بکس کیا ہیں اور یہ کیا واقعی پوری کتاب سی ڈی پر مل سکتی ہیں, اور کیا یہ سی ڈی بکس جو ہیں یہ زمانہ مستقبل میں ہمارے عام کتابوں کی جگہ لے لیں گی. عبید رضا بھائی, آپ نے ایک ہی وقت میں کافی کویسچن جو ہے وہ ہماری طرف ارسال کر دیے, لیکن پہلی بات تو یہ کہ سی ڈی بک ہے کیا. سی ڈی وہی ہے کمپیکٹ ڈسک جو ہم گانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جو ہم سافٹ ویئرس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب جدید ٹیکنالوجی میں ہم نے ایک نئی چیز یہ دریافت کی کہ ہم اپنا علمی مواد جو ہے وہ سی ڈیز کے اوپر رائٹ کر کے تو اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ یا وی سی ڈیز کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس سے علم حاصل کرتے ہیں. سی ڈی بکس ایک سی ڈی کے اوپر ایک کتاب بھی ہو سکتی ہے, اور اس وقت کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی آ چکی ہیں کہ آپ کو ایک سی ڈی کے اوپر بہت سی کتابیں بھی مل جاتی ہیں. ڈیپینڈ تو اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا نالج چاہیے, آپ کی کتاب جو ہے یا وہ ٹیکنیک جو ہے جس ٹیکنیک سے وہ سی ڈی تیار کی گئی ہے وہ کیسی ہے. اس وقت اکثر آپ نے نام سنا ہوگا فلیش میں بکس تیار کی جا رہی ہیں, HTML میں یعنی ویب لینگویج جو ہے اس میں بکس تیار کی جا رہی ہیں, ایگزی فارمیٹ یعنی ایگزیکیوشن فائلز جو ہیں ان کے فارمیٹ میں بکس تیار کی جا رہی ہیں, ٹیکسٹ ڈاکومنٹس, ورڈ ڈاکومنٹس, ایکسل ڈیٹا بیس ایکسیس میں یا فاکس پرو میں, ان طریقوں کے ساتھ بکس تیار کی جا رہی ہیں. اب یہ مختلف بکس کے سٹائلز ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں, اور ان مختلف طریقہ کاروں میں مختلف کیپیسٹی جو ہے وہ سی ڈیز کے اوپر استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سی ڈی جو ہے وہ عام جو ہمارے پاس سی ڈی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی کیپیسٹی تقریباً 650 سے 700 MB کے درمیان ہوتی ہے. اگر تو ساری ٹیکسٹ آپ کے پاس بکس ہیں تو وہ میں بھی کہ 4-5 یا اس سے زیادہ کتابیں بھی آپ کی اس سی ڈی کے اندر کاپی کی جا سکتی ہیں, ان کو رائٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ کمپیوٹر بیس تیار کی گئی ہے. وی سی ڈی پہ تو ظاہر ہے بمشکل ایک کتاب ہی جو ہے وہ ایز مووی جو ہے وہاں پر ہوگی. اگر آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ گرافیکل بیس تیار کی گئی ہے تو میں بھی 3 سے 4 کتابیں جو ہیں یا اس سے زیادہ بھی اس کے اندر. یہ تو اب پروگرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے اور وہ کس طریقے کے ساتھ اس کو تیار کر رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ آپ کا یہ تھا کہ کیا یہ مستقبل میں واقعی ہماری روایتی کتابوں کی جگہ لے لیں گی. تو عبید بھائی, سب سے بات پہلے میں یہ کہوں گا کہ روایتی کتابوں سے مراد اگر آپ جلد میں ملبوس کتابیں جو ہیں وہ لیتے ہیں تو ان کا اپنا مقام ہے, یہ تو اپنی جگہ پر رہیں گی, ان کے بغیر تو ہم کہہ لیجئے کہ آگے نہیں چلتے, کیونکہ جس کتاب کا بھی آپ کو سی ڈی ورژن ملے گا ظاہر ہے وہ بک شیپ میں پیپر ورک پہ تو آپ کو ملے گی ہی. لیکن سیکنڈلی یہ بات بھی ہے کہ دور جدید میں ہم ہر چیز کو تیزی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم جگہ استعمال ہو, کم سے کم وقت لگے, جلدی سے جلدی ایک چیز جو ہے ہم تک پہنچے. اگر ہم اسے کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویری فاسٹ, ہم چاہتے ہیں فاسٹ موومنٹ ہو, تو اس کے لیے سی ڈی ہمارا بہترین ساتھی ثابت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا ہم ایک سی ڈی پر ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں. کس کس قسم کی کتابیں سی ڈی بکس جو ہیں ان پہ ملتی ہیں یا بک سی ڈی جو ہیں ان پہ ملتی ہیں, تو اس وقت الحمدللہ بہت سے پروگرامرز کے کام کرنے کے بعد ہماری جو مذہبی کتابیں جو ہیں, ہمارے مسلمانوں کے جو علوم ہیں وہ بھی سی ڈیز پہ اویلیبل ہیں. الحمدللہ قرآن پاک بما ترجمہ عربی, انگلش, اردو تفاسیر موجود ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل سکتی ہیں. مختلف مصنفین کی تفاسیر جو ہیں, مختلف علماء اکرام کی تفاسیر جو ہیں وہ آپ کو سیریز پہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد احادیث صحاح ستہ جو ہیں یہ موجود ہیں, اور فقہ کی کتابیں موجود ہیں. اب
بہت سے جو دینی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی جو پبلشنگ ہے وہ سیڈیز پر بھی کنورٹ کر رہے ہیں اور عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں. یہ اب وہ سلسلہ چل پڑا ہے جب ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ ایزیلی سیڈیز پر اویلیبل ہو رہی ہے, ہر کتاب. اب ان کتابوں میں اور بقول آپ کی روایتی کتاب جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. روایتی کتاب یا جسے ہم کتاب کہتے ہیں, اس کے اندر ہر چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت صرف کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی موضوع ہم جب ڈھونڈتے ہیں, کسی ٹاپک پہ پڑھتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا جو وقت ہے اس کی سرچنگ پہ لگانا پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ سی ڈی بک پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر پروگرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی زیادہ فیسلٹیز فراہم کر رہا ہے. پروگرامر جو ہے وہ آپ کو یہ فیسلٹی بھی دے سکتا ہے کہ آپ کی بک جو ہے اس کے اندر سرچ کا آپشن رکھ دیں, آپ اس کے اندر اپنا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی الفابیٹ, کوئی آپ اس سے ریلیٹڈ ورڈ جو ہے وہ لکھیں یا ایک سینٹینس لکھیں, وہ اس پہ سرچ کر کے آپ کو اس سے ریلیٹڈ, جیسے کمپیوٹر کی ہیلپ فائلز کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آدھ لفظ یا ایک آدھ جملہ لکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو فائلیں ہیں یا جو ٹاپکس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت سے جو ہمارے پروگرامرز اس وقت ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں سی ڈی بکس کے اوپر, وہ یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں ان بکس کے اندر رکھتے ہیں. دوسری طرف انٹرفیس جو ہے اس کا کتنا سادہ ہے یا کتنا اس کو اٹریکٹیو بنایا گیا ہے, اس کے اندر کتنی اینیمیشن لگائی گئی ہے, یا اس کے اندر کتنا وزنی گرافیکل یوزر انٹرفیس بنایا گیا ہے, کتنا سادہ بنایا گیا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پروگرامر کے سر پر ہیں اور پروگرامر اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے. یوزرز کے فائدے, سب سے پہلے بہت سے دوست ہمارے جو ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک کیٹلاگ بک جو ہے وہ تیار کرواتے ہیں, اس کو اپنے بائر کی طرف, اپنے کسٹمر کی طرف سینڈ کرتے ہیں, بھیجا جب جاتا ہے بائی پوسٹ, کافی اس کا بھی وزن ہے ایک کتاب کا, اس کو سینڈ کرنے میں پوسٹیج کا بھی خرچہ ہے اور اس کی جو پرنٹنگ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے. اب اگر وہی جو کیٹلاگز ہیں اب وہ سی ڈیز پہ بنائی جاتی ہیں. اب یہاں پر توجہ طلب امر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کیٹلاگز ہیں پہلے بکس پہ تھیں, اب وہ سی ڈیز پہ ہیں, سیم اسی طریقے سے جیسے ہماری کتابیں ہیں, ان میں بھی مختلف ورائٹیز ہیں, وی سی ڈیز میں بھی ملتی ہیں, فلیش میں بھی ملتی ہیں, HTML میں بھی ملتی ہیں. لیکن اب ان کا فائدہ ایک بزنس مین طبقہ جو ہے اس کو کیسے ہے, جو ہمارے نارمل صنعت کار جو ہیں, جو جیسے ہم روٹین لیول کے کہتے ہیں, تو وہ اپنی سی ڈیز جو ہیں وہ ایزیلی سینڈ کرتے ہیں جب اپنے بائر کو, کسٹمر کو. ان کی پوسٹیج کی جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ وہ اپنی تمام جو آئٹمز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس میں پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اب ڈیزائنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کی اس کے اوپر اینیمیشن رکھتا ہے, کسی چیز کے لیے اینیمیشن کی اگر ضرورت ہے, اگر نہیں ہے تو کیسا انٹرفیس اس کو دیتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اپنی مطلوبہ چیز اس سے حاصل کر سکے. ایک بندہ اگر سپورٹس کے ہم ایریا میں چلے جاتے ہیں, ایک بندہ جو بالز میں ڈیل کرتا ہے, آپ بالز, فٹ بالز, باسکٹ بال وغیرہ بہت سے بالز کی قسمیں ہیں, آپ ان سب میں ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کا جو بائر ہے وہ ایک اسپیشل بال, فرض کیجئے کہ باسکٹ بال کے متعلق جاننا چاہتا ہے, تو آپ کا جو کیٹلاگ میکر ہے, جو پروگرامر ہے, اس نے کیا کوئی ایسی آپشن دی ہے کہ وہ سارے کے سارے بالز کو چیک کرنے کے بعد باسکٹ بال پہ جانے کی بجائے ڈائریکٹلی اپنے اس آپشن میں جا سکے. تو یہ تمام چیزیں اب ایسی آ چکی ہیں کہ آپ بڑے سے بڑے کام کو چھوٹے سے چھوٹے حصے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, لے کے آ رہے ہیں, وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. ایک بات جو میں یہاں پر اور کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ اس چیز کو بھی کچھ نیگیٹو پہلو میں لے رہے ہیں, جیسے کہ عبید بھائی ہی بتا رہے ہیں, ایک ان کا کویسچن ہی کہ کیا یہ سی ڈیز بکس جو ہیں یہ ہماری روایتی کتاب کی جگہ لے لیں گی. تو روایتی کتاب کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا, ظاہر ہے کتاب اپنی جگہ پہ, کتاب ہمارا وہ ذریعہ ہے جسے ہم علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اسی کتاب کو ایک ایزی وے میں ہم تک پہنچانے کے لیے جو ہے سی ڈی بکس جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں. نیکسٹ ہمارا ایک کویسچن ہے احمد رانا صاحب. احمد رانا صاحب پوچھتے ہیں کیوریز کیا ہیں. احمد بھائی کیوریز جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹس ہیں, ہم عام طور پہ ڈیٹا بیس کے اندر کیوریز کو استعمال کیا جاتا ہے, سیکول میں, ایکسیس وغیرہ میں, کہ آپ مختلف قسم سے کہ سمجھ لیجیے اسٹیٹمنٹس ہیں, مختلف قسم کی پروگرامنگ ہے جو ہم مختلف ٹیبلز کو, ڈیٹا کی مختلف قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے جو اوور آل اس ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کی روٹین جو ہے
اس کو چینج کرنے کے لیے ڈیٹا کے جو ہم ٹیبلز بناتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی جو کمانڈز ان پر عمل کروانے کے لیے ہم کیوریز ٹائپ کرتے ہیں, کیوریز بناتے ہیں, کہیں پہ کسی ٹیبل کو بنانے کے لیے, کہیں پہ کسی ٹیبل کو ختم کرنے کے لیے, کہیں سے ایک ٹیبل تیار کرنے کے لیے, مختلف ٹیبلز میں سے ڈیٹا اٹھانے کے لیے ہم سیکول لینگویج SQL سے کی مدد کے ساتھ مختلف کیوریز تیار کرتے ہیں جس کے اندر مختلف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا مختلف ٹیبل جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کیوریز جو ہیں یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں مختصر لیول کی لینگویجز ہیں, لینگویج ورک ہے جو مختلف قسم کے ڈیٹا بیس میں استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین, ایک بہت اہم پہلو ہمارے پروگرام کا وہ ہے ہمارے اسپانسرز. میں جیسے کہ پہلے بھی بعض دفعہ بتا چکا ہوں کہ جہاں پر جب میں اسپانسرز کی بات کرتا ہوں تو اسپانسرز تو بہت سے ہمارے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن میں دو ایسے اسپانسرز جو اس وقت ہمیں IT کے لیول پر سپورٹ کر رہے ہیں, ان میں ہمارے پاس ایک دی آئیڈیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سٹی پلازا سے احتشام صاحب, اور ایپلٹ کمپیوٹر سٹی پلازا سے میاں کیسر صاحب. یہ ہمارے دو ایسے اسپانسرز ہیں جو ہمیں IT کی بیس کے اوپر اسپانسر کر رہے ہیں فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, ان دونوں کا میں تعارف کیوں ہر دفعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشنل لیول پہ جس طریقے سے ہمارے یہ احتشام صاحب کام کر رہے ہیں, ان کی ایک جو فیسلٹی یا کوالٹی کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ماحول پریکٹیکل لیول پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. موبائلز میں بھی موبائل کی ریپیئرنگ میں بھی ڈیل کرتے ہیں, موبائل سافٹ ویئر میں بھی ڈیل کرتے ہیں, A+ کے کورسز یعنی ہارڈ ویئر میں بھی ڈیل کرتے ہیں, سافٹ ویئر میں بھی ڈیل کرتے ہیں کمپیوٹر کے لیول میں. تو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان سے کچھ سیکھ کے جائے اور یہ اس کے لیے اپنی ہر طرح کی جو ایفرٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہارڈ ویئر کے لیول میں سیلنگ پوائنٹ کے اوپر میاں کیسے صاحب جو ہیں یہ کم سے کم منافع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کوشاں ہیں, خاص طور پہ لیپ ٹاپس جو کہ کہہ لیجیے پرسنل کمپیوٹر کا ایک نیا اور جدید ترین جز بنا ہے, اس میں یہ ڈیل کرتے ہیں اور اس کی ریپیئرنگ, اس کی سیل اینڈ سروسز وغیرہ کا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ استعمال کنندہ جو ہے یوزر جو ہے اس کو کم ریٹس کے اوپر بہترین فیسلٹی فراہم کی جائیں. تو یہ ہمارے وہ دو اسپانسرز ہیں جو IT کی بیس پر ویلکم ٹو IT کو اسپانسر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے یوزرز چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ کمپیوٹر یوزرز ہیں ان کے لیے یہ بہتر مستقبل کے لیے یہ کوشاں ہیں. تو آخر پہ آج کے کوئز کے لیے میں کویسچن اناؤنس کروں گا جس کا آنسر آپ ہمیں اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, جس کے لیے نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. تو ہمارے اس گفٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں ایپلٹ کمپیوٹر سے میاں کیسر صاحب ہی. اور ایک بات کہ پہلے صرف اور صرف ہمارے پاس ایک گفٹ ہوتا ہے ابھی تک, یا دو گفٹ بعض اوقات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ہمارے یوزرز ہیں جو جواب بھیجتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو ہم بعد میں قرعہ اندازی کرتے ہیں اور اس میں سے جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو اطلاع کرتے ہیں, وہ آ کے یہاں پر اپنے جو گفٹ کے متعلقہ جو ایک واؤچر ہے وہ لیتے ہیں اور اپنے گفٹ جو ہے وہاں سے وصول کرتے ہیں. آج کا جو کویسچن ہے وہ بہت ہی آسان لیول سے ہم نے سلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کا جواب جو ہے ہمیں فراہم کر سکے, تاکہ وہ خوش نصیب جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ بہت مشکل سوال تھا ہم اس میں حصہ نہیں لے سکے, تو اس دفعہ ہم نے بہت ہی ایزی سوال جو ہے وہ سوچا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ونڈوز کون سی سافٹ ویئر کمپنی نے تیار کی ہے؟ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کون سی سافٹ ویئر کمپنی نے تیار کی ہے؟ اس کے جوابات آپ بذریعہ SMS یا بذریعہ کال سیل نمبر جو کہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے 03456719974 پر ہمیں پہنچائیں گے, اور اس کی قرعہ اندازی اگر ایک سے زیادہ, انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سے بہت زیادہ اس کے تو آنسر ملیں گے, تو جو خوش نصیب اس میں ونر ہوں گے ان کے لیے
ان کو کال کر دی جائے گی اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ کس وقت وہ یہاں سے واؤچر اپنا حاصل کر کے اور اپنا گفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ گفٹ کس کی قسمت میں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے سوالات سے, انکویزز سے آپ کی انٹرسٹ جو ہے وہ اس نالج کی فیلڈ میں لائی جائے. ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہمیں ایس ٹی وی ویلکم ٹو آئی ٹی کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.